ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 22 لے کے آئی ہوں۔ میرو، وہ نیو ایئر میرے ساتھ۔ اف، اس کے آدھے جملے پر میرو کا ریاکشن ایسا تھا، وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ نیو ایئر کل ہے اور مما پرسوں آئیں گی، تم آرام سے جا سکتی ہو، بس 12 سے پہلے گھر آ جانا کیونکہ مما ویڈیو کال کرتی ہیں۔ میرب نے اس کی ساری مشکلیں آسان کر دی تھی۔ پکا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا میرب؟ وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ میرب نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے یا نہیں ماہے؟ مجھے یقین ہے تم پر، تو بس تم ابھی عالم کو میسج کرو اور اسے کہو تم اس کے ساتھ کل جاؤ گی۔ میرب، اب تم ڈرتی رہو تاکہ عالم کو کوئی اور لڑکی لے جائے۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرے گا تم؟ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا سن کر ہی۔ میرب، ایسی باتیں تو مت کرو، یہ سوچ کر ہی میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں ان سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو بس جتنا کہا ہے اتنا کرو، کچھ نہیں ہوگا، میرا یقین کرو۔ آئی پرومس میں سب سنبھال لوں گی۔ ماہے کا ہاتھ تھامے وہ اسے یقین دلا رہی تھی اور اس نے یقین کر لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے یقین آ گیا ہے کیونکہ تم ہمیشہ سے ایسی تو ہو ماہے، جن سے تم محبت کرتی ہو پھر تم ان پر کسی دوسرے شخص کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک بار خالہ مجھے مارکیٹ لے گئی تھی تو تم کتنا روئی تھی، تم نے مجھے مارا بھی تھا۔ میرب اسے بچپن کا حوالہ دے رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، وہ بچپن تھا نا؟ نہیں، تم اب بھی ایسی ہو، میں نے دیکھا ہے تمہاری آنکھوں میں عالم کے لیے ویسی ہی محبت۔ کیا ہوگا ماہے اگر عالم تمہیں چھوڑ گیا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی کوئی دن آئے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو میرب؟ اچھا سوری، اب اٹھو، ڈریس ڈیسائیڈ کرو، کل کیا پہنو گی؟ آفٹر آل کل تمہاری پہلی ڈیٹ ہے۔ میرب نے اسے چھیڑا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اب کل کا سوچ رہی تھی۔ ستاروں سے سجے آسمان پر جگمگاتے چاند کی چاندنی جھیل کے بہتے پانی پر پڑتی چاند کا عکس بنا کر مٹا رہی تھی۔ یہ منظر کتنا خوبصورت ہے نا؟ جھیل کنارے ٹھنڈی گھاس پر بیٹھے اس نے سر اٹھا کر چاند کو تکتے سوال کیا تو مقابل نے روشنی میں نہائے اس کے دلکش و حسین چہرے پر نظریں مرکوز کی تھیں۔ یہ منظر واقعی بہت دل فریب ہے۔ آپ کو چاندنی رات میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ تم۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے وہ دل فریب انداز میں کہتا، اس کے چہرے پر حیا کے کئی رنگ بکھیر گیا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے وہ اٹھی تھی، مگر ہاتھ ہنوز اس شخص کی گرفت میں تھا جو رفتہ رفتہ اس پر اپنا سحر پھونکتے اسے اپنا اسیر کر رہا تھا۔ 12 بجنے والے عالم، بہت بے بسی سے اس نے اجازت طلب کی تھی۔ سنڈریلا، اس کے مقابل کھڑے ہوتے اس نے اپنی پری کو ایک نیا نام دیا تھا، عالم۔ وہ اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے اس وقت کا بے صبری سے انتظار ہے جب یہ سنڈریلا مکمل میری دسترس میں ہوگی، تب یہ گھڑیاں ہمیں الگ نہیں کر سکیں گی۔ محبت پاش نظروں سے اسے تکتا وہ سامنے کھڑی سنڈریلا کو لمحوں میں دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے گیا تھا۔ یہ لمحے اس کے لیے بے حد قیمتی تھے، اتنے قیمتی کہ وہ ساری زندگی ان لمحوں کے سہارے گزار سکتی تھی۔ اس نے جس شخص کو چاہا وہ اسے اس سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ وہ خود کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ چلو چلیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ماہے کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھا۔ تھینک یو میرے ساتھ آنے کے لیے۔ اس کی روشن آنکھوں میں جھانکتے وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے زیادہ کوئی ضروری کام نہ ہو۔ عالم، میرے پاس کچھ ہے آپ کے لیے، کیا میں آپ کو دوں؟ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ دو۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنے بیگ سے ایک باکس نکالا تھا، چھوٹا سا رنگ باکس۔ یہ میں نے ایک سٹال پر دیکھا تھا، اسے دیکھتے ہی مجھے آپ کا خیال آیا۔ کیا آپ یہ چھوٹا سا گفٹ لیں گے مجھ سے؟ وہ اتنی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، وہ بھلا کیسے انکار کرتا؟ خود پہنا دو۔ اپنے ہاتھ آگے کرتے اس نے اشارہ کیا تو ماہے نے جلدی سے وہ رنگ اسے پہنائی تھی۔ اب سے آپ کنفرم میرے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا
میں کبھی کسی محبت جیسے جذبے کو محسوس بھی کروں گا؟ میرے ارد گرد صرف نفرت ہی نفرت تھی، شروع سے آخر تک تم وہ روشنی ہو جس کے سہارے چلتا میں اندھیروں کی دنیا سے نکل آیا ہوں۔ وہ افسانوی باتیں کرتا تھا، دل موہ لینے والی۔ اس کی دنیا حسین ہو گئی تھی، یونی میں پورا وقت وہ اس کی نظروں کے حصار میں رہتی تھی، جو ہر قدم اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا تھا۔ نئے سال کا آغاز تھا، اس کا کورس اپنے اختتام کے قریب تھا۔ عالم مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے سب سے کم رش والے حصے میں تھے۔ بڑے سے ستون سے ٹیک لگائے اس نے ایک نظر کتاب کو اور پھر ظالم بنے اس شخص کو دیکھا تھا جو پچھلے ہفتے سے اسے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے چکا تھا۔ بہت بری بات ہے ماہی، پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ ٹاپک پڑھ رہی ہو، مجھے یہ آج کی ڈیٹ میں کمپلیٹ چاہیے۔ اس کے سر پر ہولے سے پین مارتا وہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماہی نے غور سے اسے دیکھا، وہ چھوٹے بالوں میں اور بھی زیادہ پیارا لگتا تھا۔ عالم ایک بات کہوں؟ کہو۔ آپ اتنے ہینڈسم کیوں ہیں؟ میرا دل نہیں کرتا کتاب کی طرف دھیان دینے کا، سب غلطی آپ کی ہے۔ دانتوں تلے لب دبائے وہ شرارت سے کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ابھی میں تعریف کروں گا تو تم نے لال سرخ ہو کر کہنا ہے واللہ واللہ عالم آپ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ بھائی عالم، ماہے بی بی آپ مجھے باتوں میں مت الجھائیے، اپنی تعریف کرنے کے لیے میں آپ کو الگ سے وقت دوں گا۔ فی الحال پڑھائی کریں، کیونکہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہوگا تبھی میں آپ کو یونی ٹرپ پر جانے دوں گا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ یونیورسٹی کی طرف سے پکنک پلان کیا گیا تھا پیپر سے پہلے، اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ عائشہ کی طرف سے اسے پرمیشن مل گئی تھی، مگر عالم کی شرط تھی کہ وہ پہلے اپنا سلیبس کمپلیٹ کرے۔ بہت برے ہیں آپ، منہ بسورے اس نے کتاب کھولی، مگر دھیان کے سارے دھاگے اس شخص پر تھے۔ یار آپ جائیں یہاں سے، آپ کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا مجھ سے۔ غصے سے بک بند کرتے اس نے منہ پھلایا۔ عالم نے حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، جب پیپرز ختم ہو جائیں تو میسج کر دینا۔ اسے کہتے وہ اپنا موبائل جیب میں رکھتے بیگ اٹھانے لگا، مگر اس سے پہلے ہی ماہی نے پھرتی سے اس کا بیگ اٹھاتے اپنی کمر کے پیچھے کیا۔ میرا بیگ واپس کرو، پہلے آپ بولیں آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے۔ ماہی بیگ دو مجھے، اور بھی کام ہے، تیز لہجے میں کہتے اس نے اپنا بیگ اس سے لیا اور سیڑھیاں اترا تھا، مگر اس کے قدم تھمے۔ گردن موڑ کر عالم نے اسے دیکھا، سر جھکائے بیٹھی وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے واپس آتے وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ماہی، نرمی سے پکارا گیا تھا مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ماہی سر اٹھاؤ، اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس نے ماہی کا چہرہ بلند کیا، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ماہی رو کیوں رہی ہو؟ وہ ایک دم ہی پریشان ہو اٹھا۔ آپ نے کہا آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے، پیپرز ہونے تک میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ عالم آپ بہت برے ہیں، آپ نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا، بس غصہ ہو گئے۔ سسکیوں سے روتے وہ مسلسل اس سے اسی کی شکایتیں کر رہی تھی۔ عالم اسے دیکھتے رہ گیا، وہ اتنی سی بات پر اتنا رو رہی تھی۔ ماہی رونا بند، اس کے لہجے میں ایک دم ہی سختی آئی تھی۔ ان آنکھوں میں آج کے بعد آنسو نہ دیکھوں، ورنہ آئی ایم سوری۔ سر جھکائے وہ اتنا ہولے بولی تھی کہ عالم بمشکل ہی سن پایا۔ ماہی اتنا چھوٹا دل نہیں رکھتے، آگے پوری زندگی پڑی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روگی تو کیسے چلے گا؟ آگے کی مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی آپ میرے ساتھ ہوں گے، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک یقین تھا، مان تھا۔ عالم نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے تھے، وہ اب اسے کیا بتاتا کہ اسے سب سے زیادہ تکلیف اسی سے ملنے والی تھی۔ لاؤنج میں اس وقت مکمل سناٹا چھایا تھا۔ اس نے بے بسی سے عائشہ اور پھر میرب کو دیکھا۔ ان دونوں کو مت دیکھو ماہی، تم پیپرز کے بعد فوراً پاکستان واپس آ رہی ہو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پر مما، کوئی پرور نہیں، ماہی مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ بنفشے سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، جو نہ جانے آج کیوں اتنا غصہ تھی۔ بنفشے کی ضد تھی کہ وہ پیپرز کے فوراً بعد پاکستان واپس آئے۔ واپس تو اسے جانا تھا، مگر آخر اتنی جلدی کیا تھی، وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماہی، میرب، تم دونوں جاؤ، میں بات کر لوں بپیا سے۔ میرب کو اشارے سے ماہی کو لے جانے کا کہتے عائشہ نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔
ابیا کیا ہو گیا ہے؟ ایسے اچانک آپ نے تو کہا تھا کہ رزلٹ تک وہ رک سکتی ہے۔ عائشہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ماہی کے لیے۔ بنفشے بہت سنجیدہ تھی۔ عائشہ کو کچھ کھٹکا تھا۔ کیا؟ میں ماہی کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میری دوست ہے نا آئلہ، اس کا بیٹا ہے۔ اس نے مجھ سے ماہی کے لیے بات کی ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ انکار کرنا میری نظر میں فضول ہے۔ ابیا کیا ہو گیا ہے؟ ماہی کی ابھی ایج ہی کیا ہے؟ عائشہ اس کی اتنی ایج ہے کہ اس کی شادی ہو سکے، ویسے بھی ابھی بس نکاح ہونا ہے۔ یشم بھائی کو کچھ پتا بھی ہے یا آپ خود ہی سب کچھ طے کر کے بیٹھی ہیں؟ انہیں منانا میرا کام ہے، مگر ماہی تو پاکستان آئے۔ آئلہ کا بیٹا بہت اچھا ہے عائشہ، وہ ہماری ماہی کو خوش رکھے گا۔ اور اچھا ہی ہے، بیٹیاں جتنی جلدی اپنی گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، مگر آپ ایک بار ماہی سے تو پوچھ لیں۔ مجھے یقین ہے اپنی بیٹی پر، وہ مجھے انکار نہیں کرے گی۔ بس وہ پاکستان تو آئے، میں اسے سمجھا لوں گی۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی جلد بازی کر رہی تھی۔ عائشہ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پیپرز ہونے دیں، اس کے بعد میں خود اسے پاکستان چھوڑنے آؤں گی۔ زین بھی کہہ رہے تھے آنے کا۔ ہاں بس اب یہ تمہاری ذمہ داری عائشہ۔ ابیا، وہ جو فون رکھنے لگی تھی عائشہ کی پکار پر رکی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں عائشہ، میں کیا چھپاؤں؟ میری زین سے شادی نے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے نا؟ عائشہ فضول باتیں مت کیا کرو، 1000 بار کہا ہے ماضی تھا گزر گیا۔ بنفشے نے فوراً اسے جھڑکا۔ ایسا کچھ نہیں، کچھ الٹا مت سوچو، میں واقعی چاہتی ہوں کہ ماہی اپنی گھر کی ہو جائے۔ اب تم زیادہ سوچنا مت، یشم کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں کال بند کر رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ میں انتظار کروں گی تم لوگوں کا۔ مختصر سے بات کر کے وہ فون رکھ گئی۔ فون رکھتے ہی بنفشے کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھری تھی۔ ماہی یار، ایسے کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میرب نے اسے دیکھا جو بیڈ پر تکیے میں منہ دیے پڑی تھی۔ میرو، مجھے پتا ہے مجھے واپس گھر جانا ہے، مگر مما کیوں اتنا ناراض ہو رہی ہیں؟ خالہ اکیلی ہیں وہاں، اس لیے تمہیں بہت مس کر رہی ہیں۔ تم نے عالم کو بتایا تھا واپس جانے کا؟ نہیں، مگر اب میں کیسے بتاؤں انہیں میرب؟ ایک تو لڑکی، تمہیں ٹینشن فوراً ہو جاتی ہے۔ ابھی تم ٹرپ پر جانے کی تیاری کرو، واپس آ کر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ میرا دل اچانک سے بہت پریشان ہو گیا میرب، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بہت نرمی سے میرب نے اسے سمجھایا۔ وہ سمجھی تھی یا نہیں، مگر اس نے اس بات میں سر ضرور ہلایا تھا۔ اچھا اب تم چلو، پیکنگ کر لو، کل صبح نکلنا ہے ہمیں۔ میرب، ماہی میں عالم سے شکایت کر دوں گی، اگر اسے پتا چلا کہ اس کی پرنسس اداس ہے تو وہ تم سے خفا ہو جائے گا۔ اچھا نا، دھمکی تو مت دو۔ نہیں ہوں میں اداس۔ عالم کو اس کے چہرے پر اداسی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اور اس بات کا اظہار تو بہت دفعہ کر چکا تھا کہ وہ اسے بس ہنستی اچھی لگتی ہے۔ اداس مینا، اب آپ اٹھ رہی ہیں یا کروں میں عالم کو کال؟ اف بھائی، اٹھ رہی ہوں، تم دھمکی مت دو۔ میرب کو گھورتے وہ اپنی تیاری میں لگی تھی۔ وہ اس وقت سب بھول جانا چاہتی تھی۔ اسے یاد رکھنا تھا تو بس اتنا کہ کل کا پورا دن وہ عالم کے ساتھ گزارنے والی تھی۔ اگلا دن طلوع ہوا تو وہ وہیں ان دونوں کے شور نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ تم دونوں ایک دن کے لیے جا رہی ہو اور تیاری دیکھو ذرا۔ عائشہ نے سر پکڑ لیا۔ اف خالہ، آپ نہیں سمجھیں گی۔ میرو جلدی کرو، لیٹ نہیں ہو جائیں ہم۔ شوز پہنتے وہ چلائی تھی۔ میرب کی تیاری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی تیاری مکمل ہوئی تو وہ نیچے آئی۔ عائشہ سے دعائیں لیتے وہ دونوں گھر سے نکلی تھیں۔ عالم یہاں کیا کر رہا ہے؟ ان دونوں کا ارادہ شٹل سے جانے کا تھا، مگر روڈ پر عالم کو کھڑے دیکھ کر میرب رکی۔ وہی ماہی نے حیرانگی سے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے عالم کو دیکھا۔ ہوڈی اور ٹراؤزر پہنے، وہ گلاسز لگائے، بہت عام سے حلیے میں بھی اسے بہت پیارا لگا۔ چلے محترمہ، سواری حاضر ہے۔ اس کے پکارنے پر ہوش میں آتی وہ اس کی طرف بڑھی۔ عالم، تمہیں دیکھ کر یہ ایسے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میرب کی شرارتی انداز پر جہاں وہ مبہم سا مسکرایا، وہیں اس نے میرب کی کوہنی ماری۔ اپنا منہ بند کر لو، زیادہ مت بولو۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے باہر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ آپ الگ گاڑی میں ہوں گے عالم؟ اتنی ساری گاڑیاں دیکھ کر اس نے چونک کر اسے دیکھا، جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بالکل نہیں، مجھے یہ سفر اپنی لیڈی کے ساتھ کرنا ہے۔
पक्का ना, धोखा तो नहीं देंगे ना? उसने अपनी तसल्ली करनी चाहिए, मगर उसकी बात पर वो बगौर उसे देखने लगा। धोखा कैसे दे सकता हूं मैं तुम्हें? हाँ, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर आप धोखा देने का सोचेंगे भी ना, उसी दिन जान ले लूंगी अपनी। माहे, अच्छा सॉरी, चलें, अब मैं जा रही हूँ, सब वेट कर रहे हैं। उसे कहते वो अपने दोस्तों की जानिब बढ़ी थी और फिर कुछ देर बाद उनका काफिला वहां से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा था। आलिम उसके साथ उसकी बस में। गाहे बगाहे वो उस पर नजर डालकर मुस्कुरा देता। लड़कियां उसकी एक नजर के लिए तड़प रही थीं। उस लम्हे वो इतराई थी। मुकर्ररा वक्त पर वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। वो एक बहुत खूबसूरत जगह थी। शफाफ बहता झरना, एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट। आलिम के साथ उसका ये पहला ट्रिप था। वो एक एक लम्हे को जीना चाहती थी। तुम मेरे साथ झील पर चलोगी माहे? उसका हाथ थामे वो दरख्त के नीचे बैठा था। तुम्हें एक जगह दिखाऊं माहे? कौन सी जगह? यहाँ आगे एक बहुत खूबसूरत जगह है, मेरी फेवरेट। मैं वहां तुम्हारे साथ आना चाहता था, और अब जब मौका मिला है तो क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। रुके, मैं मीरब को बुलाती हूँ। उसे कहते वो उठने लगी, मगर तभी उसका हाथ आलिम के हाथ की गिरफ्त में आया। क्या हुआ आलिम? मैं वहां सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मीरब को क्यों बुला रही हैं? खफगी से कहते उसने मुंह फुलाया। माहे को उस पर बेख्तियार प्यार आया। अच्छा, उसे बता तो दूं ना, ताकि कोई पूछे तो वो बता सके। जल्दी जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। इजाजत मिलते ही वो भाग कर मीरब के पास गई थी। आज मैं अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगा, खुद से कहते उसने बिला वजह ही घास पर लकीरें खींची थी। चलें? वो आ गई थी। आलिम ने सर उठाकर उसे देखा। सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो भी उन किरणों का हिस्सा लगी थी उसे। मस्टर्ड कलर का पैरों को छूता फ्रॉक पहने उसने बालों को आगे से फ्रेंच स्टाइल में बांधा हुआ था, जबकि घने बाल उसकी कमर को ढांपे हुए थे। चलो। अपनी जगह से उठकर वो उसके मुकाबिल आया और माहे का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। उनका रुख अब अपनी मंजिल की जानिब था। घने दरख्तों की छांव तले बैठे उसने सामने बहते शफाफ पानी में तैरती मछलियों को बड़े इश्तियाक से देखा था। मुझे ये मंजर बहुत हसीन लग रहा है आलिम। हवा के दोष पर उड़ते बालों को समेटते वो एक जज़ब से बोलती। एकदम रुकी। वजह अपने हाथ पर मुकाबिल की गिरफ्त थी। और मुझे ये मंजर बेहद हसीन लग रहा है। उसके बालों को आज़ाद करते उसने एक बार फिर उन्हें हवा के हवाले किया तो गुलाबी आरिस पर हयात से मजीद सुर्खी फैली थी। मुझे ये मंजर भी प्यारा लगा। उसकी तरफ कदरे झुक कर शरारत से कहते उसने बगौर उसके दिलकश चेहरे को देखा। मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद हैं। सच्ची? हैरानगी से उसने आंखें बड़ी की तो वो उन हसीन आंखों में डूब कर उभरा था। तुम्हें नहीं पसंद अपने बाल? मुझे? उसने सवालिया नजरों से अपनी तरफ इशारा किया था। मुझे इश्क है अपने बालों से। अगर कोई पूछे कि मेरा दूसरा इश्क कौन है तो मैं कहूंगी मेरे बाल। वो अपनी बात पर खुद ही खिलखिलाई थी। और पहला इश्क? वो यकटक उसके चेहरे का तवाफ कर रहा था, न जाने क्या खोजना चाहता था। आप? दांतों तले लब दबाते उसने नजरें झुकाकर उठाई तो घनी पलकों की इस तरह उठने पर वो ठहर सा गया। आप मेरा पहला इश्क है। बहुत आहिस्तगी से कहते उसने अपना इजहार हवा के गोश गुजार किया तो इसमें मीठी सरगोशी पर वो मुबहिम सा मुस्कुराया। और अगर कभी मैं ना रहा तुम्हारे पास तो ये तुम्हारा पहला इश्क बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उसके इतने कतई अंदाज पर उसने पूछा। आपने अभी कहा ना कि आपको मेरे बाल बड़े प्यारे लगते हैं। जब आप ही नहीं होंगे तो इन बालों का क्या करूंगी मैं? अगर कल मैं ये कहूं कि मुझे तुम्हारी जान बहुत प्यारी है तो जिस जिंदगी में आप नहीं होंगे ऐसी जानो जिंदगी का क्या करूंगी? मर जाऊंगी। लापरवाही से कहते उसने कंधे उचकाए तो वो उस दीवानी को बस देख कर रह गया। तुम हर वक्त मरने की बातें क्यों करती हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सारी खुशियां आपसे हैं। आप नहीं तो क्या करूंगी जिंदा रहकर? फजूल बात, बिल्कुल। आपको मेरी मोहब्बत फजूल लगती है आलिम? उसकी बात पर उसे सदमा लगा। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। आपने ऐसा ही कहा है। ठीक है, फजूल है ना? जब मैं वापस चली जाऊंगी ना पाकिस्तान, तब आपको मेरी कदर होगी। खफा खफा सा अंदाज। तुम पाकिस्तान जा रही हो? आलिम ने झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया। यस, पेपर्स की फौरन बाद। मम्मा बहुत जिद कर रही हैं, मुझे बुला रही हैं। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो माहे?
وہ ایک دم ہی غصے میں آیا تھا